دنیاوی زندگی کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھائی۔ یہ دنیا 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 کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے، دنیا سے مر کے جاتا ہے تو دنیا کی فکر ہی میں مر کے چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ یعنی ملک الموت تیری روح قبض کیا تو کس فکر میں تو مبتلا تھا، کیسے جیوں گا کیسے جیوں گا، اس فکر کی وجہ سے تیرے سینے میں درد آ گیا، پھر تو مر بھی گیا۔ تو دنیا کے لیے اتنا جو لوگ حیران پریشان رہتے ہیں، اے نبی آپ انہیں سمجھائیے۔ دیکھیے اس سے آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا ذکر کیا، ایک دنیا والا، دوسرا اللہ والا۔ دنیا والے کے پاس دو دو باغات تھے، باغوں میں فراوانی تھی، بہت سی جائیداد کا وہ مالک تھا، بڑا دولت مند تھا، اپنی دولت پہ اسے بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا برباد کیا اس کے باغ کو کہ اس کا باغ جل گیا، اب وہ بالکل خالی کھڑا ہو گیا۔ ہم نے ایسا منظر سونامی کے موقع پہ دیکھا، یہ کروڑ پتی تھا، اپنا گھر بن کر کے گیا، پھر چند منٹوں کے بعد سونامی نے ایسا حملہ کیا کہ پورا گھر لڑک کر چلا گیا، نہ اس کا کوئی ڈاکومنٹ اس کے پاس ہے، نہ اس کا کوئی کپڑا ہے، بس تن پہ جو کپڑا رہ گیا رہ گیا۔ جو لوگ اس دن واکنگ کے لیے گئے تھے بس ہاف پینٹ میں گئے تھے، غیر قوم کے لوگ گھٹنے کے اوپر تک کا ان کا پینٹ ہوتا ہے، وہ پہن کر جاتے ہیں، قمیض بھی نہیں پہنتے، بنیان بھی نہیں پہنتے، کیونکہ واکنگ کر رہا ہے، خوب پسینہ نکلے گا، اس کے بعد آئیں گے۔ تو اس طرح واکنگ کے لیے گئے، سونامی آیا تو جو گئے جو بچ گئے، اپنے گھر کو آ کے دیکھا تو گھر ہی نہیں، بس وہ ہاف پینٹ سے ہی کھڑا، پہننے کے لیے ایک قمیض بھی اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ ایک لمحہ پہلے کروڑ پتی اور اب بھکاری سے بھی گیا ہوا۔ بھکاری کے پاس تو کم از کم بھیک مانگنے کا کشکول تو ہوگا، کم از کم اس کے بدن پہ کپڑا تو ہوگا، پھٹا پرانا ہی صحیح، مگر اس بیچارے کے پاس وہ بھی نہیں۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کی جو کیفیت ہے، اے میرے مصطفیٰ آپ لوگوں کو سمجھائیے۔ حضور سمجھا رہے اور اللہ تعالیٰ سمجھانے کا طریقہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے۔ کماء، پانی کی طرح یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ پانی کی طرح۔ ایک شاعر کہتا ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ سبحان اللہ۔ پروردگار نے کہا کر ماں کچھ پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے، دنیا کی مثال، کس طرح چمکتی ہے دنیا، کس طرح بجھ جاتی ہے دنیا، کس طرح ابھرتی ہے دنیا، کس طرح غائب ہو جاتی ہے دنیا۔ کماء انزلناہ من السماء، پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا۔ فاختلط بہ نبات الارض، تو اس پانی میں زمین کے اوپر جو سبزہ ہوتا ہے، کھیت میں
جو گھاس ہوتی ہے نبات یہ گھل مل جاتی ہے، یعنی کھیت میں گھنا پن آ جاتا ہے، اختلاط ہو جاتا ہے، تو گھنے کھیت نظر آتے ہیں، تو یہ دنیا کی چمک ہے۔ بارش ہوئی، سبزہ ہوگا، پھر بارش کی وجہ سے وہ گھنا گھنا ہو گیا، یعنی کھیت کے اندر جو بیلیں تھیں وہ مل گئیں اور پودے بھی لہلہانے لگے، وہ کھیت کے اندر جو ہریالی تھی وہ ملی جلی نظر آ رہی ہے۔ پھر چند دن گئے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر اس کے بعد وہ بالکل سوکھ جاتا ہے، کھیت سوکھ کر الگ الگ ہو جاتا ہے، کہیں پتا ادھر گرا، ایک پتا ادھر گرا، کھیت کی ایک ایک چیز ادھر ادھر بکھر جاتی ہے، سوکھ گئی، خشک ہو گئی۔ تَذْرُهُ الرِّيَاحُ، پھر ہوائیں اسے اڑا کر لے جاتی ہیں کہیں سے کہیں۔ وہ پتا جو درخت پہ لہلہا رہا تھا سوکھ گیا، گر گیا، تو اب اس پتھر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہوا جدھر لے گئی ادھر چلے گیا، جدھر اڑائی ادھر اڑ گیا۔ بس یہی حالت ہے دنیا کی۔ بارش ہوئی تو کس طرح سبزہ لہلہایا، کھیت کس طرح بہار بہار بن کے نظر آیا، مگر کچھ دنوں کے بعد وہی کھیت سوکھ گیا اور کھیت کے جو سبزے تھے وہ سوکھ جاتے ہیں، ڈالیاں بھی سوکھ جاتی ہیں۔ سوکھ جانے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے؟ ہواؤں کے حوالے ہو جاتے ہیں، ہوائیں ادھر سے ادھر اڑاتی ہیں۔ یہ حالت ہے دنیا کی۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ شاعروں نے بھی اپنے اشعار کے اندر دنیا کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، مگر انسان غفلت کی وادی میں کھو جاتا ہے، اپنے سامنے کئی لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتا ضرور ہے مگر عبرت حاصل نہیں کرتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت تامہ رکھتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی بسانا بھی جانتا ہے، مٹانا بھی جانتا ہے، کھیت کو نکالنا بھی جانتا ہے، کھیت کو سکھا دینا بھی جانتا ہے۔ ارے انسان نادان، تیرا رب تجھے زندہ رکھنا بھی جانتا ہے، تجھے مردہ بنانا بھی جانتا ہے۔ تیرا رب قدرت والا، اس کے قبضہ قدرت میں تیری جان ہے، جب تک وہ چاہے گا تو زندہ رہے گا، تیری مرضی سے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے ہماری حقیقت۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ خود سے زندہ ہیں، اگر آپ مومن ہیں تو یہی جواب دیں گے کہ ہم خود سے زندہ نہیں ہیں، خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے، تو ہماری زندگی اس کے کرم سے چل رہی ہے، اس کے کرم سے چل رہی ہے، بلکہ ہمارے جسم میں جتنی توانائیاں کام کر رہی ہیں اس کے کرم ہی سے ساری توانائیاں کام کر رہی ہیں۔ اس کا کرم ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا کرم ہے ہم سن رہے ہیں، اس کا کرم ہے ہم بول رہے ہیں، اس کا کرم ہے ہم چل رہے ہیں، اس کا کرم ہے ہم لقمہ بنا کر نوالا اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کا کرم ہے ہم اپنے دانتوں سے چباتے ہیں، اس کا کرم ہے کہ وہ نوالا ہمارے حلق سے اتر جاتا ہے، پھر اس کا کرم ہوتا ہے تو معدے میں جا کر وہ لقمہ ہضم ہو جاتا ہے۔ کہاں کہاں اس کا کرم، کہاں کہاں اس کا کرم۔ انسان بڑا نرم ہے، اس پہ خدا کا کرم ہے، لہذا ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ آیت ختم ہو۔ دنیا کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے
یہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، اور سنیے اس سے بہتر کوئی مثال ہی نہیں، اس سے بہتر مثال۔ کھیت لہلہا رہا، چند دنوں کے بعد وہی کھیت سوکھ گیا، وہ جو کھیت زمین سے لگا ہوا تھا اب بکھرا ہوا ہے، ایسے بکھر گیا کہ ہوائیں اس کو اڑا رہی۔ المال والبنون، دوسری آیت، مال اور بیٹے، یعنی تمہاری دولت اور تمہاری اولاد، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا نکھار ہے۔ ایک دنیا میں انسان کو کیا چیز ضروری ہے؟ کس چیز سے دنیا میں اسے عزت ہے؟ مال، دولت، زر ہے تو ور، نہیں تو پڑھ کے مر۔ یہ بزرگوں نے جو کہا بالکل صحیح کہا، بزرگوں کی باتوں میں کبھی غلطی نہیں ہے۔ مال کے بعد بنو، لڑکے ہمارے حمایتی، ہمارے طرفدار، ہمارے سپورٹرز، ہماری مدد کرنے والے، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ زینت کے معنی ہے ظاہری حسن، باطنی حسن تو جمال ہے، ظاہری حسن ہے زینت۔ زینت الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کی رونق ہے ساری چیزیں، مگر باقی نہیں رہتی۔ نہ مال باقی رہتا ہے، نہ اولاد باقی رہتی۔ اولاد رہے گی تم چلے جاؤ گے، یا کبھی تم رہو گے تمہارے سامنے تمہاری اولاد چلے جائے گی۔ باپ بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے، مگر جب بیٹا دنیا سے چلے جائے تو باپ کیا کر سکتا ہے؟ دکھ بھری آواز نکالے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اگر دین والا ہے تو صبر سے کام لے گا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا۔ اگر جاہل ہے تو نازیبا الفاظ اپنے منہ سے نکالے گا، مگر کچھ کر نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ تو کبھی یہ دولت تم سے دور ہو جاتی ہے، یا دولت کو رکھ کر تم دنیا سے چلے جاتے۔ دولت کے لیے مرنے والے ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دولت دھری رہ جاتی ہے، مگر وہ چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بچوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دولت کی وجہ سے بچوں میں جھگڑے، کیونکہ سارے بچے اگر دین پر قائم ہیں تو اپنا حق لے لیں گے، اگر دین کا علم نہیں ہے تو ہر ایک یہ چاہے گا کہ مجھے زیادہ مل جائے، مجھے زیادہ مل جائے۔ تو ایک واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ان کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ راستے میں دیکھا کہ 2 اینٹ رکھے ہوئے، سونے کی 2 اینٹیں، ماشاءاللہ۔ تو 3 آدمی اور ایک آدمی بھی تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اینٹیں، ان سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، مگر ان لوگوں کی آنکھیں بدل لیں کہ یہ اینٹ ہم کو شہر میں کسی مارکیٹ میں نہیں ملے، پیور سونا ہے، اینٹ ہے، کتنی دولت ہے۔ آخر 3 آدمی وہیں رہے، نہیں ہم لوگ یہاں رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وفادار ساتھی تھا، وہ ان کے ساتھ ہو گیا، نکل گیا۔ پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ تینوں کے تینوں مرے پڑے، تینوں کے تینوں مر گئے۔ کیوں ایسا ہوا؟ تو تینوں نے یہ ارادہ کیا کہ دیکھو یہ جو 2 اینٹ ہیں ہم لوگ کیسے بھی تقسیم کر لیں گے، مگر بھوک بہت زیادہ لگی ہے، ایک آدمی کو بھیجو کہ وہ کھانا خرید کر لائے۔ تو کھانا خریدنے ایک آدمی گیا، 2 آدمیوں کی نیت بدلی، 2 آدمیوں کی نیت بدل کر
دونوں نے آپس میں طے کیا کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس کی اتنی پٹائی کریں گے کہ وہ مر ہی جائے، پھر یہ 2 اینٹ، ایک تیری ایک میری، ورنہ 2 اینٹوں کو تینوں میں تقسیم کرنا تو توڑنا پھوڑنا پڑے گا۔ اب وہ ادھر گیا مارکیٹ میں، اس کی نیت بدل گئی، اس نے سوچا کہ دونوں اینٹ میں لے لوں گا، لہذا جو کھانا لیا اس میں زہر ملا کر زبردست لے کے پہنچا، بلا کہ کھانا حاضر ہے۔ دونوں نے کہا اتنی دیر سے کیوں آئے؟ بلا مجھے بھوک لگ گئی زیادہ، میں کھا لیا۔ ارے ہم کو چھوڑ کے کیوں کھایا؟ اتنی پٹائی کیے، پتھر اٹھا کے اس کے سر کو کچل ڈالا، مر گیا۔ اب دونوں سکون سے بڑھ گئے۔ اب کیا ہے، 2 اینٹیں ہماری، ایک تیری ایک میری، چل میں پہلے کھانا کھائیں گے۔ بے تحاشا کھانے لگے، 4-5 لقمے گئے، اس کے بعد نشہ آیا، زہر نے کام کیا، یہ ادھر لڑک گیا، وہ ادھر لڑک گیا، یہ زخمی بن کے ادھر لڑک کر ہے، دونوں اینٹیں جیسی کی ویسی چمک رہی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے وفادار امتی کو لے کر بتایا، دیکھ کیا منظر، 2 اینٹیں تو ہیں مگر تینوں جو اینٹ کو حاصل کرنے کے لیے میری صحبت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں، پیغمبر کے ساتھ جانا پسند نہیں ہوا، اینٹوں کے پاس رہنا پسند ہو گیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا دیکھو، تو یہی حال ہے دنیا کا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی سجاوٹ، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، تیرے رب کے پاس بہتر، اے بندے تیری نیکیاں ہی باقی رہیں گی، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے۔ امیر مینائی شاعر کہتے ہیں، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے امیر، پیش ہے تجھ کو سفر، زاد سفر پیدا کر۔ تو یہ سفر کرنا ہے دنیا کا، اور سفر کرنے والے کو توشہ لینا ضروری ہے۔ اگر توشہ نہیں لے گا تو راستے میں بھوک سے تڑپ جائے گا، مگر آج کے دور میں توشے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جا بجا کھانے کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس کے باوجود توشے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھر میں جو چیز بنتی ہے اتنی اچھی چیز باہر نہیں ملتی۔ تو آخرت کا توشہ، آخرت کا توشہ کیا ہے؟ یہی نیک اعمال۔ وتزودوا، اللہ فرماتا ہے توشہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تو تقوی، اعمال صالحہ۔ تو والباقیات الصالحات، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، بہتر ہے تمہارے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے، و خیر عملا، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ یعنی نیکیاں کرو تو ثواب ضرور ملے گا، نیکی کرو رب سے ثواب کی امید رکھو، تو تمہاری توجہ آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ دنیا کی طرف توجہ تو تم کیا کرو گے، تم سے بڑھ کر کافر بھی کرتا ہے۔ تو دنیا کی طرف توجہ رکھنا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، آخرت کی طرف توجہ رکھنا یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ باقیات صالحات یعنی وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ باقی رہنے والی چیز تیری نیکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ 3 بھائی ہیں، ایک بھائی جب اس کی موت ہوتی ہے تو اسی وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا بھائی خبر تک آتا ہے، تیسرا بھائی خبر میں بھی اتر جاتا ہے۔ وہ 3 بھائی کیا ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز بڑا نرالا تھا، ہر ایک کو بے قراری پیدا ہو جائے گی۔ وہ 3 بھائی، حقیقت میں کوئی بھائی خبر میں نہیں اترتا، بھائی کہاں سے اترے گا؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں 3 بھائی، اے انسان تیرے ساتھ 3 بھائی، ہر آدمی کے ساتھ 3 بھائی۔ پہلا بھائی تو اس کا مال ہے، جو ہی موت آتی ہے اس کا مال اتار لیا جاتا ہے، ہاتھ میں گھڑیال ہے، ریڈو واچ ہے، نکال دیا گیا۔ کسی کے گلے میں سونے کی چین، حالانکہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، مگر بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے پاس نہ علم ہے نہ دین ہے، بڑے فخر سے سونے کی چین لٹکائے پھرتے ہیں، تو وہ چین پہلے کیا کر لی جاتی ہے؟ ریموو کر لی جاتی ہے۔ کیوں؟ تو آخرت کی طرف منہ ہو گیا، اب تیری چین ہم ریموو کر رہے ہیں، نکال، ساری چیزیں نکل گئی۔ اب اس کا گھر نہیں ہے، اس کی زمین ہے، سب بارشوں کی ہو گئی۔ دوسرا بھائی جو خبر تک آتا ہے وہ تیرے دوست، تیرے رشتہ دار خبر تک آتے ہیں، دفن کرنے کے بعد واپس ہو جاتے ہیں۔ تیری خبر میں جو بھائی اترتا ہے وہ تیرا عمل ہے، تیرا عمل خبر میں بھی اترتا ہے، اور وہی عمل تیری خبر میں اجالا بن جاتا ہے، وہی عمل تیری خبر میں تیرے لیے جنت کی کھڑکیوں کے کھولنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ مال و دولت، اولاد، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، ان سے دنیا کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، مگر مرنے کے بعد جو چیز تمہیں ساتھ دے گی وہ تمہاری نیکیاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو تم پڑھتے ہو یہ نیکیاں، یہ باقی رہیں گی۔ تم سبحان اللہ کا ورد کرو تو یہ سبحان اللہ کے ورد سے یہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد میں بیٹھ کر جنت میں کیاریاں بناؤ۔ وہ کیاریاں کیا ہیں؟ یہ پڑھتے جاؤ۔ مسجد میں تم بیٹھ گئے تو خاموش مت بیٹھو، یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ، تو یہ تسبیح تمہارے لیے ایک کیاری بن جائے گی۔ جنت میں تم پودے لگاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تم پودے لگاؤ۔ اب وہاں پودا لگانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا پانی جا کے گرانا ہے؟ کیا ہل جوتنا ہے؟ یا کھاد کو اکٹھا کرنا ہے؟ نہیں، فرٹیلائزر کی بھی ضرورت نہیں ہے، پلفنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، واٹرنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ ضرورت کیا ہے؟ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تم نے پڑھا تو یہ پودا تمہارے لیے تیار ہو گیا۔ تو اگر تم نیکیاں کرو گے تو ان نیکیوں کا جو اجر ہے وہ بہتر چیز ہے تمہارے لیے، اور تمہارے رب کے پاس تمہیں ثواب مل کر رہے گا۔ وَخَيْرٌ عَمَلًا، اور یہی چیز ہے جو آرزو کرنے کے لیے مناسب ہے۔ آرزو کرو تو آخرت کی آرزو کرو، دنیا کی آرزو کرو گے بھی تو یہ دنیا کب تک رہے گی؟ آیت ختم ہوئی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، قیامت کا ایک بھیانک منظر، قیامت آ جائے گی تو یہ جو پہاڑ اپنی اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں یہ چلنے لگیں گے۔ کیا حالت ہوئی اگر یہ کہ لاری اندر گھس جائے اور اس کا بریک فیل ہو جائے تو کہاں گھسے گی، کہاں ٹکر مارے گی؟ ہیوی وہیکل آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو پہاڑ ہیں، مضبوط پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں گاڑ دیا ہے۔ والجبال اوتادا،
اللہ فرماتا ہے پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح گاڑ رکھا ہے زمین میں، جب ان پہاڑوں کو کھول دیا جائے گا تو اب پہاڑ سیر کرنے لگیں گے، چلنے لگیں گے۔ کوہ ہمالیہ چل کر وہاں سے چنئی کو آ گیا تو حالت کیا ہو، بیچ کے لوگ کیا ہو جائیں گے، پہاڑوں کے اندر چٹنی بن جائے گی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ زمین ابھر گئی ہے، باہر آ گئی، اوپر ہو گئی ہے زمین۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم لوگوں میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کے سب وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے، سب کے سب ایچ اینڈ ایوری بڑی ول بی براٹ، ہر ایک کو بلا لیا جائے گا اور ہر ایک کو آنا ہی پڑے گا، بچ کر بھاگ نہیں سکتا۔ تو محشر کا میدان، پہاڑ چلیں گے، زمین ابھر جائے گی، زمین کے اندر کی چیزیں بھی باہر آ جائیں گی، اور پھر تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اب اکٹھا کر کے ہر گنہگار کا کھٹا نکالا جائے گا، سب۔ پروردگار کہتے فَلَمْ نُغَادِرْ، ہم چھوڑیں گے نہیں، منہم لوگوں میں، احدن ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی بچ نہیں سکتا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ لوگ پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے، صفاً، صف میں، ایک ایک صف، سب کے سب سر جھکائے ہوئے رہیں گے، ایک ایک صف آئے گی، ایک ایک صف آئے گی۔ کہاں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں سے لے کر قیامت تک جو لوگ رہیں گے ان تمام کو ایک ہی میدان، وہ کتنا بڑا میدان ہوگا۔ پروردگار عالم کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ میدان میں، ایک ہی میدان میں، اگرچہ کہ وہ چھوٹا رہے، پروردگار عالم اسی میں کروڑوں کروڑوں کو بسا دیتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ ہم میدان عرفات میں دیکھتے ہیں۔ میدان عرفات اب بھی اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا، اس کو وسیع کر کے بالکل ایک پورا ملک تو نہیں بنا سکتے، تو سارے حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں عرفے کے دن۔ اس کے باوجود وہاں پہ خالی جگہ بھی نظر آتی ہے، اور جانے والوں کی تعداد کیا ہے، لاکھوں میں، لاکھوں میں۔ اور دوسرا، یہ جو کنکریاں پھینکتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام کنکریاں پھینکتے ہیں۔ کتنی کنکریاں؟ پہلے دن 21، باقی 2 دن، پہلے دن تو 7، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21، تو پورے کتنے ہو گئے؟ 40 پر 2 اور 7، 40 پر 9 کنکریاں۔ اگر تیسرے دن بھی کنکریاں مارو تو 40 پر 9 میں اور 21 ملا، 70 کنکریاں ہو گئی، یہ حاجی کی 70۔ اکثر تو تیسرے دن کے پہلے نکل جاتے، تیسرے دن نکل جاتے ہیں، شام تک نہیں رہتے، وہ رات، تیسری رات نہیں گزارتے وہاں پر، تو 12ویں کو مار کے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر ایک ایک آدمی 49 کا معنی ہے 40 پر 9، 40 پر 9 کنکریاں مارے لاکھوں کی تعداد میں، تو اتنی کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ اسی جگہ جا کے گرتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کے کرشمے۔ تو میدان محشر میں ساری مخلوق جمع ہو جائے گی، کیسے جمع ہوگی خدا ہی جانے، مگر جمع ہوگی ضرور۔ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کے سب تیرے رب کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
یقیناً تم لوگ ہمارے پاس آئے ہو کما خلقناکم، جیسا ہم نے پیدا کیا تم کو اول مرتين، پہلی بار جب تم پیدا ہوئے تمہارے تن پہ کپڑا نہیں تھا، اسی حالت میں حاضر کیے جاؤ گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تمہارا یہ گمان تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ دن، اس دن کا جو وعدہ پیغمبروں نے کیا تھا، یہ دن آنے والا نہیں ہے، ہم مقرر نہیں کریں گے، یہ تم لوگوں نے سوچا۔ کن لوگوں نے سوچا؟ کافروں نے سوچا۔ تو کافروں سے کہا جائے گا کہ تمہارا خیال تھا کہ قیامت بیکار چیز ہے، وہ آتی نہیں، وہ کہاں محشر کا دن ہوگا، ایسی تم باتیں کرتے تھے، اب آ گیا ہو گیا، اب کیا بولو گے تم؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، کافروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو سب کے سب بغیر کپڑوں کے رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوگ بغیر کپڑوں کے رہیں گے تو بڑی شرم آئے گی۔ تو حضور نے کہا کہ اے عائشہ، کسی کو اتنی فرصت ہی کام ملے گی کہ دوسرے کے تن کو دیکھے؟ ہر ایک پریشانی سے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہو، کیا ہوگا کیا ہوگا، اتنا مدہوش ہوگا، اتنا فکر مند ہوگا کہ اسے یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ دوسرے کو دیکھوں کہ وہ کیا پہن کر ہے کیا نہیں پہنا ہے، اتنی پریشانی کا عالم ہوگا۔ تو تفسیر کو اسی پر ختم کرتے ہوئے چلیے اب حدیثوں کی طرف متوجہ ہوں۔ حدیث شریف ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے مسند احمد، اس سے کی حدیث ہے۔ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ کان فلان ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، یہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا عرفے کے دن، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے تو 9واں دن میدان عرفات کو جانا ہے، اور میدان عرفات کو جس دن جاتے ہیں اس دن کا نام ہے عرفے کا دن، یوم عرفہ۔ تو یوم عرفہ کے موقع پر ایک نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا، یعنی گھوڑے پر پیچھے بیٹھا تھا۔ فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، وہ نوجوان گھوڑے پہ بیٹھ کر عورتوں کی طرف توجہ کرنے لگا اور عورتوں کو دیکھنے لگا عرفے کے دن، کیونکہ حج میں عورتیں بھی آتی ہیں، اگرچہ کہ حجاب میں رہتی ہیں، مگر اس نوجوان کی نظر عورتوں کی طرف گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کس طرح تربیت کرتے ہیں دیکھیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اخی، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے، سن، ان ھذا یوم، آج کا یہ جو دن ہے، بے شک یہ دن یعنی عرفے کا دن، من ملک فیہ سمعہ و بصرہ و لسانہ غفر، آج کا دن جو اپنے کان کو، اپنی نظر کو، اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو قابو میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو حج کو ادا کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے کان کو قابو میں رکھ، بیکار باتیں مت سن، ناجائز گیت مت سن، اسی طرح غیبت وغیرہ سے اپنے کانوں کو بچا، اسی طرح اپنی نظر کی حفاظت کر۔ اب تو عورتوں کو دیکھ رہا ہے، تو بھی نوجوان ہے، عورتوں میں بوڑھی عورتیں بھی ہیں، جوان عورتیں بھی ہیں، تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ دیکھے گا تو تو نے تیری نظر پر کنٹرول نہیں کی۔ تو آج جو اپنی نظر پر کنٹرول کرے گا، نظر کو قابو میں رکھے گا،
اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے، 3 چیزوں، کان کو، آنکھ کو اور زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ جو قابو میں رکھے گا عرفے کا دن یقیناً اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ پھر ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وہ تاجر جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا، التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر، بزنس مین، یہ قیامت کے دن کہاں رہے گا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ رہے گا۔ کتنا بڑا درجہ ہے نبیوں کا۔ پروردگار عالم تجارت کرنے والے کو ان کے مقام پہ پہنچا دیں گے، جہاں پیغمبر رہیں گے وہاں یہ بھی پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ تجارت یہ پیشہ ہے، آزمائش کا پیشہ ہے۔ سچ بول کر تجارت کرنا، کوئی چیز خراب ہے تو اس کی خرابی بتا دینا، جو چیز جیسی ہے ویسی ہی بتانا، اپنی طرف سے مسالہ لگا کر جھوٹ موٹ کر کے بیچنا نہیں، اور پھر امانت داری سے کام لینا، خیانت نہیں کرنا، خیانت کے بغیر، چیٹنگ کے بغیر، جھوٹ کے بغیر جو تجارت کرتا ہے دنیا میں اسے حلال روزی مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے تاجر سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ تجارت کرتا ہے، ہوس پیدا ہوتی ہے، ہوس پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹ بولیں گے تو زیادہ لوگ خریدیں گے، دھوکہ دیں گے تو بڑی قیمت میں بیچ دیں گے، ہوس پیدا ہوتی ہے۔ مگر ہوس کو دبا کر سچائی کے ساتھ جو تجارت کرے گا، پروردگار عالم اسے اتنا بڑا مقام دے گا کہ نبیوں کے ساتھ رکھے گا، نبیوں کے ساتھ صدیقین، شہداء ہیں، تو یہ بڑے بڑے درجے والے ہیں، ان کے ساتھ وہ تاجر بھی رہے گا۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض ہے، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار والقیلولۃ علی قیام اللیل۔ اے مومنو، سحری کا کھانا کھاؤ اور دن میں تم روزہ رکھتے ہو اس روزے میں مدد حاصل کرو۔ روزہ رکھنے والا روزے دار مسلسل کئی گھنٹے بھوکا رہتا ہے۔ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے، کچھ پہلے سحری ختم کا وقت، سحری ختم کی جاتی ہے، تو صبح صادق سے پہلے اگر تم سحری کر لو گے تو سحری کا کھانا تمہارے پیٹ میں رہے گا، تو اس وجہ سے روزے میں تمہیں آسانی ہو، یعنی وہ کھانا آدھا دن تو تمہارے کام آ جائے گا، باقی آدھے دن کی بھوک تم برداشت کر لے سکتے ہو۔ تو سحری کا مقصد کیا ہے؟ روزے کے اندر آدمی کو طاقت ملے، یہی مقصد ہے۔ اسی لیے سحری کھانے والے پر کوئی پابندی نہیں، پاؤ پیٹ کھانا، آدھا پیٹ کھانا، یہ پابندی نہیں ہے۔ اور پھر سحری کھانے والا کھانا بھی کھاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کہ ایک لقمہ لیتا ہے تو اس کے دل میں یہ آواز ہوتی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، میں کل روزہ رکھوں گا، تو روزے کے لیے یہ روزی لے رہا ہے، روزے کے لیے کھانا کھا رہا ہے۔ اسی طرح خیلولہ، یہ خیلولہ کیا ہے؟ ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد آرام کرنا، سورج ڈھلنے سے پہلے یا سورج ڈھل جانے کے بعد کچھ دیر آپ سو جاتے ہیں، 10 منٹ کے لیے بھی صحیح، تو اس کا نام ہے خیلولہ، دوپہر کی نیند۔ حضور فرماتے ہیں کہ دوپہر کی نیند لیا کرو، تاکہ رات کو جو تم عبادت کرو گے، تہجد پڑھو گے، قیام اللیل کرو گے، تو قیام اللیل میں تمہیں آسانی ہو جائے گی۔
ایک اور حدیث پاک اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جب 15ویں رات آتی ہے یعنی شب برات، شب برات کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے بندوں کی طرف کرم والی نظر سے دیکھتا ہے، فیغفر لعبادہ، اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کب؟ شب برات میں، شعبان کی درمیانی رات یعنی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، الا اثنین، مگر 2 آدمیوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ یعنی 2 برائیاں جس کے پاس ہوں گی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پہلا کون ہے؟ مشاحن و قاتل نفس، پہلا جو ہے دل میں کینہ رکھنے والا، مشاحن کا معنی دل میں کینہ رکھنے والا، اس کی برائی وہ برباد ہو جانا، دل میں دوسروں کی دشمنی رکھنے والا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ پروردگار چاہتا ہے کہ تمہارا دل صاف رہے، دل میں دوسروں کے بارے میں کوئی برا ارادہ نہ، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحبہ لنفسہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ خود کے لیے آسانی، کامیابی، نیک نامی، بھائی کے لیے وہ بدنام ہو جانا، وہ غریب ہی رہنا، وہ ناکام رہنا، یہ اگر چاہے گا تو پھر وہ کامل مومن نہیں۔ تو جس کے دل میں کینہ رہے، شب برات جیسی فضیلت والی رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا قاتل نفس، کسی کو قتل کر دینے والا، قاتل بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو انہی چند حدیثوں پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم سے بیماریوں کو دور کر دے، کمزوریوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ اے رب جلیل ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔